السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ میرے عزیزو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص، بہت ہی بابرکت اور دل کو چھو لینے والی ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے مبارک چاند، اس عظیم مہینے کی فضیلت، سورہ کوثر کی روحانی اہمیت اور ان اعمال کے بارے میں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ وقت صرف نیا سال شروع ہونے کا نہیں بلکہ اپنے دل، نیت اور زندگی کو بدلنے کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو ان 4 عظمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی خاص حرمت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ میرے عزیزو، محرم الحرام صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ صبر، قربانی، توبہ، دعا اور اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اپنے گناہوں پر ندامت کرے اور دعا میں اپنے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہم سورہ کوثر کی بھی بات کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی ایک مختصر مگر عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے عزیزو، سورہ کوثر ہمیں شکر، عبادت اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتی ہے۔ محرم الحرام میں قرآن کی تلاوت، نفل عبادت، استغفار، درود پاک اور سچی دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ اگر آپ دل میں کوئی حاجت رکھتے ہیں، پریشانی میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں بے سکونی ہے یا دل غمگین ہے تو اس مبارک مہینے میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے اور اللہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل کے بارے میں ایسی قطعی بات کہنا کہ فوراً ہر خواہش پوری ہو جائے گی، قرآن و سنت میں ثابت نہیں، مگر اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنا، دعا کرنا اور اللہ سے امید رکھنا یقیناً زندگی میں خیر اور برکت لا سکتا ہے۔ محرم الحرام میں خاص طور پر توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ کریں اور اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک خوبصورت دعا بھی ہوگی جو آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی ہر جائز حاجت کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، پچھلا سال کیسا گزرا؟ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی دعائیں مانگی، کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنے لوگوں کا دل دکھایا اور کتنی بار اللہ سے ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں معاف کر دیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار اس کی طرف لوٹے، روئے، معافی مانگے اور اس کے در پر جھک جائے۔ اسی لیے محرم الحرام ایسا مہینہ ہے جس میں دلوں کو بدلنے کا، قسمت کو نیکیوں کے ذریعے سنوارنے کا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق بنانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنا بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، محرم ہمیں صبر کا سبق بھی دیتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں کربلا کا عظیم واقعہ پیش آیا، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے حق، سچائی اور دین کی خاطر عظیم قربانی دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر آخرکار کامیابی سچائی کی ہوتی ہے۔ ہمیں محرم میں لڑائی جھگڑا، غصہ، گناہ، بدزبانی اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اور اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اب ذرا سورہ کوثر کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی سورت اپنے اندر بہت بڑی نصیحت رکھتی ہے۔ جب انسان دل سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو محرم الحرام میں روزانہ فجر یا عشاء کے بعد سورہ کوثر محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ساتھ درود پاک اور استغفار کو بھی معمول بنا لیں۔ یہ کوئی جادوئی فارمولہ نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو میرے عزیزو، بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، میری مشکل ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ مگر یاد رکھیے، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ بعض اوقات اللہ وہ چیز روک لیتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور وہ عطا کر دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اس محرم میں ایک وعدہ کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے اور اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ کرم فرماتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اور اب آگے ہم بات کریں گے محرم الحرام کی چند حیران کن فضیلتوں، سبق آموز واقعہ اور آخر میں دل سے نکلنے والی خاص دعا۔ میرے عزیزو، محرم الحرام صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک سنہری موقع ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی فکر ہے، بیماری ہے، بے سکونی ہے، یا دل ہر وقت اداس رہتا ہے، تو اس محرم میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے۔ نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کو معمول بنا لیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ قرآن دلوں کا سکون ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق اور سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس مہینے میں اپنے دلوں کو نفرت، حسد، غصے اور گناہوں سے پاک کریں اور اپنے رب سے سچی پکی توبہ کریں۔ میرے عزیزو، سورہ کوثر ایک مختصر مگر بابرکت سورت ہے۔ اس کے پیغام میں شکر، عبادت اور اللہ پر یقین شامل ہے۔ آپ اس محرم میں روزانہ محبت اور اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔
درود شریف پڑھیں اور اپنے رب سے اپنی جائز حاجت مانگیں، کیونکہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، بعض وقت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں اور بعض کے بدلے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑیں۔ میرے عزیزو، اب ہاتھ اٹھائیے اور دل سے آمین کہیے۔ یا اللہ، اس بابرکت محرم الحرام کے صدقے ہماری تمام جائز حاجت کو پورا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ہمیں حق پر قائم رہنے، صبر کرنے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی پریشان حال انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل روحانی وظائف پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ایسی روحانی، اسلامی اور ایمان تازہ کر دینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔